نعمائه الكاملة وآلائه الشاملة وعلى سيدنا والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين وفيه النكاح. وقال عليه الصلوات والتسليم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فعليه بالتزوج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: أيمن النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلوات والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. اللہ کے فضل و احسان سے ہم اس وقت نکاح کی مجلس میں موجود ہیں. دنیا میں سینکڑوں قسم کی مجلسیں ہوتی ہیں. نکاح کی مجلس کا ایک امتیاز یہ ہے کہ اس کے اثرات سالوں بلکہ بعض دفعہ صدیوں بلکہ بعض دفعہ سینکڑوں ہزاروں سالوں تک پہنچ جاتے ہیں. مجلس نکاح کی چاہے بہت چھوٹی ہو چاہے بہت بڑی ہو، لیکن اس کے اثرات کبھی کبھی صدیوں تک بلکہ ہزاروں سال تک ہو سکتے ہیں. اگر اس کی مثال سمجھنا چاہیں تو بہت آسان سی مثال ہے. جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا نکاح مبارک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، تو ظاہر ہے اس وقت ایک اعتبار سے مجلس بہت چھوٹی سی تھی، ایک اعتبار سے اس کائنات کی مقدس ترین مجلس تھی، کیونکہ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے وہ جو نکاح ہوا ہے اس نکاح کے اثرات قیامت تک ہوں گے. آج بھی دنیا میں جو سادات ہیں وہ سادات اسی خاندان سے، اسی نکاح کا نتیجہ ہے کہ حسن حسین پیدا ہوئے، اسی خاندان اسی نکاح کا نتیجہ ہے کہ حسن حسین کی آگے اولادیں چلی اور قیامت تک سادات ہوئی. نکاح کی مجلس کبھی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، بعض دفعہ 10-15 آدمی کل ہوتے ہیں، بعض دفعہ اس سے کم زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اثرات نہ جانے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. ظاہر ہے آج جس بچے کا جس بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے یہ ابھی دور ہیں اور ابھی اجنبی ہیں. نکاح ہونے کے بعد یہ شرعی ناکح منکوح بن جائیں گے، آگے اللہ تعالیٰ شان ان کا اولادیں عطا کریں گے، ان کی نسلیں چلیں گی، نسل در نسل چلتی رہے گی. اس وقت ہم نکاح مجلس والے کہیں نہیں ہوں گے بلکہ ہماری اولادیں بھی نہیں ہوں گی، اور اس نکاح کے نتیجے میں بننے والی نسل موجود ہوگی. جیسے ہم کسی نکاح کے نتیجے میں وجود میں آئے، تو نکاح کی مجلس اگرچہ چھوٹی ہوتی ہے مگر دور رس بہت دور رس اس کے اثرات ہوتے ہیں. ابھی میں کچھ دنوں پہلے ایک صاحب کے متعلق پڑھ رہا تھا. اس شخص کا نام ہے منیب اقبال یا منیر اقبال، منیب یا منیر. یہ صاحب جاوید صاحب کے بیٹے ہیں، اور جاوید صاحب علامہ اقبال کے صاحبزادے تھے. جسٹس جاوید اقبال. اور جسٹس جاوید اقبال نے اپنے والد کے نکاح کی ڈیٹیل لکھی ہے کہ جب میری والدہ کے ساتھ علامہ اقبال کا نکاح ہوا تو اس میں کیا کنٹروورسی پیدا ہوئی تھی، پھر کیا مشکلات آئی تھی، پھر رکاوٹیں کیا پیدا ہوئی، پھر رکاوٹیں کیسے دور ہو گئی، پھر وہ نکاح کیسے ہوا، اس کے بعد میں اس میں پیدا ہوا. اور جاوید اقبال صاحب اپنے والد علامہ اقبال کے نکاح کی تفصیلات لکھ رہے تھے. کتاب کا نام ہے زندہ رود، یہاں اویلیبل ہے، ملتی ہے. اس میں لکھتے ہیں وہ بیٹا لکھ رہا ہے اپنے والد کے نکاح کے حالات. خیر، اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور یہ بالکل پختہ حقیقت ہے کہ دنیا میں انسانوں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ نعمتوں کا شمار کر سکے. انسان کے بس میں ہی نہیں ہے. اس کی بہت وجوہات ہیں. ان وجوہات میں سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری نعمتوں کے متعلق انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا یہ نعمت ہے. بہت ساری نعمتوں کے متعلق انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ نعمت ہے، مگر ہوتی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. میں چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. مثلا ہمارے کھانوں کے تمام ذائقے تبھی ہیں جب زبان پر اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہے. اگر یہ زبان پر ٹیسٹ نہ ہوتا تو کھانوں کے ذائقے نہیں آئیں گے.
اب ہم کو کبھی خیال بھی نہیں آتا ہے کہ جو زبان پر اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے. سارے مزے اسی وجہ سے ہیں. ہاتھ سے لقمہ اٹھایا، ہاتھ نہیں بتا سکتا ہے کہ یہ کھانا مزیدار ہے، نمکین ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے، کیا ہے، لیکن جو ہی زبان پر رکھتے ہیں زبان بتا دیتی ہے. تو زبان کے اندر یہ جو اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہے، اس ٹیسٹ کے نتیجے میں کھانوں کے ذائقے ہیں، ان ٹیسٹ کے نتیجے میں ہم فیصلہ کرتے ہیں نمک کم ہے، زیادہ ہے، میٹھا ہے، کیا ہے. تو یہ ٹیسٹ ایک نعمت ہے، لیکن ہمارا خیال بھی نہیں جاتا. ہم میں سے ہر شخص روزانہ کئی مرتبہ کئی مرتبہ چھوٹا یا بڑا پیشاب روک کر رکھتا ہے اتنی دیر جتنی دیر انسان باتھ روم پہنچے. یہ ٹائم کبھی 10 منٹ ہوگا، کبھی آدھا گھنٹہ، کبھی گھنٹے، کبھی 2-4 گھنٹے. یہ جو پیشاب کو روک کر رکھنے کی اللہ نے طاقت رکھی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، مگر ہمارا کبھی خیال بھی نہیں جاتا. اور یہ بات سمجھ میں تب آئے گی جب یہ نعمت اللہ بچائے چھن جائے. اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کہاں پہنچا. جب پیشاب کنٹرول میں نہ رہے اور ہر وقت کسی انسان کو قطرے نکلتے رہے تب سمجھتا ہے میں کیا تھا. ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے نکاح بھی. نکاحی کے نتیجے میں انسان کو اولاد ملتی ہے، نکاحی کے نتیجے میں انسان گناہوں سے بچتا ہے، نکاحی کے نتیجے میں انسان کے خاندان وجود میں آتے ہیں. اس بچے کا جن کی طرف سے وکیل بن کر آئے ہیں مخدومی صاحب، اس بیٹی کے ساتھ نکاح ہوگا. اب یہ خاندان ان کا بن گیا، یہ خاندان ان کا بن گیا. ان دونوں بچوں کو اللہ کے آگے اولاد عطا کریں گے. وہ جو اولاد ہوگی وہ اس بیٹے کو کہے گی یہ میرا باپ ہے، اور اس بیٹی کو کہے گی یہ میری ماں ہے. اس بیٹے کے بھائی کو کہے گا یہ میرا چچا ہے، اور اس بیٹی کے بھائی کو یا بہن کو کہے گا میرا ماموں یا میری خالہ ہے. اس بیٹے کی بہن کو کہے گا میری خالہ ہے. پھر خالہ زاد بھائی، چچے زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، اسی طرح خاندان وجود میں آ گیا. اور وجہ بنے گی نکاح. اس نکاح نے ایک شخص کو باپ بنایا، ایک کو ماں، ایک کو چچا بنایا، ایک کو پھوپھا بنایا، ایک کو ماموں بنایا، آگے پختر بھائی، مامتر بھائی، سہری، یہ سب اسی نکاح کی بنیاد پر. تو نکاح کی وجہ سے خاندان وجود میں آتے ہیں. نکاح کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، اور نکاح کے ذریعے سے انسان کو بہت بڑی نعمت یعنی اولاد ملتی ہے. ہم جب فخر کے ساتھ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ تب کہتے ہیں کہ جب نکاح ہوا ہوگا. نکاح نہیں ہوتا تو کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا یہ میرا باپ ہے، کوئی کسی کو نہیں کہے گا یہ میری بیٹی. لہذا اسلام نے نکاح کو انسان کی زندگی کا لازمی حصہ قرار دیا. اور بہت ایمان افروز بات ہے یہ کہ دنیا میں کسی مذہب میں نکاح عبادت نہیں ہے، صرف اسلام میں نکاح عبادت ہے، صرف اسلام میں. یعنی جب ہم نکاح کرتے ہیں تو عبادت کا عمل کر رہے ہیں. عبادت کسے کہیں گے؟ جس کا اللہ نے حکم دیا، جس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، وہ عبادت ہے. دنیا کے کسی مذہب میں نکاح عبادت نہیں، جیسے بے شمار دوسرے کام ان مذہبوں میں عبادت نہیں. میں ایک مرتبہ بنگلور میں تھا، وہاں ایک خاتون نے اسلام قبول کیا تھا. وہ بہت ہائی تعلیم یافتہ تھی، اس وقت وہ پروفیسر تھے، آج وہ ریٹائر ہے. تو اس نے جب اسلام قبول کیا تھا تو اس سے میڈیا والوں نے پوچھا آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ آپ کو کوئی پریشر تو نہیں تھا یا کوئی لالچ تو نہیں تھا؟ اس نے کہا نہ مجھ پر کوئی پریشر نہ کوئی لالچ. میڈیا والوں نے پوچھا پھر کیا بات ہے، آپ کو اسلام میں کیا چیز نظر آئی؟ تو اس نے کہا بہت کچھ. شارٹ میں اتنا سمجھو تو میں نے وہ مذہب قبول کیا ہے جس نے میری ہر چیز کو عبادت بنا دی. اس نے جملہ یہ بھی بولا میں اگر اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہوں تو میرا اسلام یہ کہتا تم نے عبادت کی. اسلام کی خوبی یہی ہے کہ تمام وہ کام جو دنیا کی قومیں سوشل بنیاد پر کرتی ہیں، سماجی بنیاد پر کرتی ہیں، جسمانی ضرورت کے لیے کرتی ہیں، اسلام ان کو عبادت قرار دیتا ہے. ہم ناخن کاٹیں گے، ناخن کاٹنا بھی عبادت ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے ناخن کاٹنے کو حکم دیا. جسم کے زائد بال کاٹیں گے اس کو عبادت. نکاح بھی عبادت ہے. نکاح عبادت ہے لیکن ساتھ ساتھ میں خوشی بھی ہے اور امتحان بھی ہے. امتحان انسان کے اخلاق کا، امتحان انسان کے رویوں کا، امتحان انسان کے برداشت کا، امتحان انسان کے وتیرے کا کہ تم کیسے اپنی ہونے والی شریک حیات کے ساتھ زندگی گزارو گے. حقیقت یہ ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی زندگی گزارتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ محبت اور شفقت اور فرمانبرداری کا رویہ برتتی ہے تو ان کی زندگی اسی دنیا میں جنت جیسی خوشبو والی زندگی ہوتی ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر حق تلفیاں ہوتی ہیں، اگر مزاج نہیں ملتا ہے، ایک دوسرے کو دکھ پہنچایا جاتا ہے تو زندگی جہنم بن جاتی ہے. ہم تو خیر چھوٹے لوگ ہیں، ہماری سطح اتنی بڑی نہیں ہے. میں نے ابھی علامہ اقبال کا حوالہ دیا. اقبال نے اپنے خط میں لکھا ان قریب میں پاگل ہونے والا ہوں.
کیونکہ ان کی فیملی لائف ڈسٹرب تھی. آپ اگر پڑھے لکھے ہیں، پڑھا ہوگا شاید یا سنا ہوگا کہ علامہ اقبال کے 3 نکاح ہوئے. پہلے 2 نکاحوں میں ان کو ٹینشن رہا ہے اور وہ ان کے مزاج کے مطابق اطمینان بخش نہیں تھے. کیا کمیاں کیا خرابیاں تھیں وہ بحث نہیں ہے، لیکن بہرحال علامہ اقبال کے 2 نکاحوں میں چونکہ اطمینان کی حالت نہیں تھی تو اس زمانے میں انہوں نے خط لکھا ہے عطیہ فیضی کو. عطیہ فیضی مشہور لیڈی تھی اس زمانے کی، جو اقبال کی سینئر تھی. جرمنی میں جب اقبال ڈگری کرنے گئے تھے تو عطیہ فیضی نے بہت زیادہ مدد ان کی تھی، سرپرستی بھی کی تھی، فائنینشیل سپورٹ بھی کرتی تھی وہ، اور چھوٹا بھائی کی طرح سے پالتی تھی. تو اقبال نے عطیہ فیضی کو خط لکھا کہ آپ سنیں گے عنقریب لاہور کی گلی میں کوئی آدمی پاگل پھر رہا ہے، آپ جب معلوم کرو گے تو پتا چلے گا میں اقبال ہوں. فیملی لائف ڈسٹرب تھی، جہاں تک پہنچ گئے. اقبال جیسا جینیس رہا. یہی اقبال جب تیسرا نکاح ہوا ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب کی اہلی والدہ کے ساتھ، تو اس نے خط لکھا کہ اب میں محسوس کرتا ہوں میری زندگی جنت میں. واقعہ یہی ہے کہ جب میاں بیوی خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہوں تو اس سے زیادہ خوشی اور کہیں نہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ انبنے ہوں، حق تلفیاں ہوں، زیادتیاں ہوں، مزاج نہ مل رہا ہو، تو پھر سب کچھ ہونے کے باوجود ٹینشن ہوتا ہے. اور ایسا ٹینشن ہوتا ہے جس ٹینشن کا کوئی حل نہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے ہر شعبے کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والا چیز کیا ہے؟ فیملی لائف. انسان باہر 1000 ٹینشن لے کر آئے گا، اگر بیوی کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں گے تمام ٹینشن ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر انسان باہر 1000 خوشیاں لے کر آئے گا، گھر میں اگر بیوی کے ساتھ انبن ہوگی تو مصیبت ہے. اسی لیے اللہ نے حکم دیا اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وعاشروہن بالمعروف. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میری وصیت قبول کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. استوصوا منی بالنساء، فرمایا خیارکم خیارکم لنسائکم، تمہیں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کتابوں میں لکھا ہے میٹر مشکل ہے مگر میٹر میٹر ہے، اس کو کون بدل سکتا ہے. میٹر یہ لکھا ہے کامیاب شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اتنا بہتر سلوک کرے کہ بیوی یہ کہنی چاہیے جیسا میرا شوہر ہے اللہ اسے ہر ایک کو دے دے. اور کامیاب بیوی وہ ہے جو اپنی شوہر کے ساتھ ایسا بہتر سلوک کرے کہ شوہر کہنا چاہیے اس سے بہتر مجھے بیوی نہیں مل سکتی. اس کی درس تفصیل یہ بھی لکھی ہے کہ اگر کہیں شوہر آپس میں بیٹھ کر بیویوں پہ تبصرے کر رہے ہو، آپ کی اہلیہ کیسی ہیں اور میری کیسی ہیں، اور جب ایک شوہر اپنی بیوی کی ایک کمی بتائے دوسرا دوسری کمی بتائے، تو یہ کہنا چاہیے یار جتنی کمیاں یہ بتائی جا رہی ہیں کم سے کم میری بیوی میں تو نہیں ہے، میں تو رحمت میں ہوں. اور جب بیویاں آپس میں شوہروں پہ تبصرہ کر رہی ہوں گی آپ کے ہسبینڈ کیسے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہے، ان کا بیہیویئر کیسا ہے، تمہارے ساتھ کیسے رہتے ہیں، ایک بیوی اپنی شوہر کے مطابق کوئی تبصرہ کرے گی، دوسرا کچھ تبصرہ کرے گی، تیسرا کچھ تبصرہ کرے گی، یہ خاتون کہنی چاہیے یہ جتنی عورتیں اپنے شوہروں کی خامیاں بتا رہی ہیں کم سے کم میرے شوہر میں تو ایسی کوئی خامی نہیں. اگر اس میٹر پر مرد اتر گیا اور اس میٹر پر اگر بیوی اتر گئی تو یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ کامیاب شوہر ہے، اور جو سرٹیفکیٹ کامیابی ہے. نادان ہے وہ انسان جو اپنی بیوی کو ستائے اور پھر یہ سمجھے میں خوش رہوں گا، اور نادان ہے وہ خاتون جو اپنی شوہر کی حق تلفی کرے اور پھر امید رکھے کہ میں خوش رہوں گا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اسلامی اصول یہ ہے محبتیں دو محبتیں ملیں گی، پیار دو وہاں سے پیار ملے گا، تانے مت دو، اذیت رسانی مت کرو، گالی گلوچ مت کرو. محبتوں کا رویہ انسان بھی عجیب ہے، ایک طرف سے کہتے ہیں میرا رفیق زندگی ہے اور دوسری طرف سے تب زیادہ تکلیفیں اسی کو پہنچاتے ہیں. ہمارے سماج کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے. ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج کو کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہوتا ہے، عالیشان مکان ہے، عمدہ ملازمت ہے، تمام زندگی کی فیسلٹیز ہیں، میاں بیوی میں انبنے ہیں، شوہر کی طرف سے زیادتی ہے، بیوی کی طرف سے اختلافی ہے، ٹینشن پہ زندگی گزر رہی ہے. عدالتوں میں جگہ کیس، مفتیوں کے پاس وہی کیس، محل کمیٹیوں کے پاس یہی جھگڑے ہوتے ہیں کہ صاحب میاں بیوی. خیر، نکاح کی مجلس بہت مقدس مجلس ہے. اس مجلس میں ایک میسج ان کے لیے ہے جن کے نکاح ہوئے ہیں چاہے وہ بڑھاپے میں ہوں. اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے، یہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا حکم ہے. اور دوسرا میسج ان بھائیوں کے لیے جن کے نکاح بھی نہیں ہوئے ہیں، جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی جوانی کی ایسی حفاظت کرو کہ جس دن تمہارا نکاح ہو فخر کے ساتھ تم کہہ سکو میری جوانی بالکل پاک صاف ہے. اور یہی میسج خواتین کے لیے ہے کہ جن کا نکاح ہو چکا ہے، اپنی فیملی لائف کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کو بڑی محبت کا سلوک کرنا ہوگا اپنے شوہر کے ساتھ. اور جن کا نکاح بھی نہیں ہوا ہے اپنی جوانی کی حفاظت کریں تب تک جب تک آپ کا نکاح کا وقت آئے، اور جس دن آپ کا نکاح ہو اور آپ اپنے شوہر کے یہاں پہنچیں فخر کے ساتھ کہہ سکیں آپ میں بالکل پاک صاف ہوں، نہ میرے دماغ میں کسی کا کوئی تصور ہے
نہ میں نے اپنے جسم کو کسی کو ٹچ کرنے دیا، نہ میرے کسی کے ساتھ رابطے ہیں، نہ میرے کسی کے ساتھ کسی۔ کامیاب لڑکا وہ ہے جو اپنی جوانی کی حفاظت کرے، اور کامیاب بیٹی وہ ہیں جو اپنی جوانی کی حفاظت کرے۔ اسلام نے نکاح کو بالکل آسان قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں نکاحوں کی جو تفصیلات ملتی ہیں، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ کیسے آسان نکاح ہوا کرتے تھے۔ بہرحال اس وقت ہم نکاح کے مجلس میں ہیں۔ اسلام نے نکاح کے متعلق ایک چیز کا حکم دیا ہے، وہ ہے مہر۔ بعض دفعہ ہمارے سوسائٹیوں میں یہ بحث ہوتی ہے کہ اسلام مہر کوتا تو نکاح مہر کوتا، ہمارے اماموں سے بھی پوچھتے ہیں، پیر صاحبان سے بھی سوال کیا جاتا ہے۔ میں آج ایک مخدومی بزرگ کے پاس دن بھر رہے ہم ان کے ساتھ، انہوں نے بتایا کہ ہماری 8 پشتیں ہو گئی ہماری مخدوم سے، آپ کیا امامت کرتے ہو؟ تو ان کے ساتھ تھے ہمارے دن میں، ان کی مجلس میں ان سے دعا بھی کرائی گئی۔ انہوں نے کہا میں 8 نسلوں سے اپنے ہاں امامت کر رہا ہوں۔ پوچھتے ہیں ہمارے بزرگوں سے مہر کتنا ہے، تو جواب یہ ہے اسلام نے مہر لازم کیا ہے مگر مقدار نہیں بتائی، اور اسلام کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے کیا مشکل تھا؟ 1 ڈیجٹ بولنا تھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہہ پائے 5 نمازیں، 1 مہینے کے روزے، 2 سجدے، سجدوں میں اتنی جب آپ ڈیجٹ بول سکتے ہیں تو نکاح کے بارے میں کیا مشکل تھا؟ آپ کہتے ہیں اتنا مہر رکھنا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ مرہ جتنی دور ان کی نظر جاتی ہے انسان کی نظر وہاں نہیں جا سکتی۔ نکاح اس شخص کو بھی کرنا ہے جس کو اللہ نے مالی اعتبار سے مالدار بنایا اور بتی ہے، اور نکاح اس کو بھی کرنا ہے کہ بیچارہ صبح نکلتا ہے کمانے کے لیے، شام کو کما کر لاتا ہے تب کھاتا ہے، اس کو بھی نکاح کرنا ہے، اس کو بھی نکاح کرنا ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام مالداروں کی سطح کا مہر مقرر کرتے تو غریب کبھی نکاح نہیں کر پاتے، اور اگر غریبوں کی سطح کا مہر مقرر کرتے تو مالدار لوگ سوچتے کہ ہماری بیٹی تو اس سے زیادہ کا جوتا پہنتی ہے جتنا آپ ہمیں مہر دے رہے ہیں، اس لیے تالا تعینی کی، یہ آپ کے آپ پر ڈال دیا۔ دونوں خاندان اپنی مالی پوشک اور اپنے سماجی حیثیت کو سامنے رکھ کر مہر طے کرے، لیکن جو مہر طے کیا اس کو ادا کرنا، آتوہن اجورہن، ان کا مہر ادا کر دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایما امرات نکاح بامرات وہو یرید اللہ یؤتی صداقہ فہو زان، جس نے نکاح کیا اور مہر ادا کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی زندگی پاک دامن کی زندگی نہیں ہے۔ اسلامی قانون میں، اسلامی فقہ میں، ہم تو فقہ حنفی کے پڑھنے والے، پڑھانے والے، اسی پر فالو کرنے والے، استعمال کرنے والے، فقہ حنفی کی تمام معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر نکاح کی مجلس میں مہر کا تذکرہ نہیں ہوا تو اسلام خود مہر لازم کر دے گا، اور اگر مہر ادا ہوا، طے ہوا تھا، ادا نہیں ہوا تو مرنے کے بعد سب سے پہلے آپ سے مہر وصول کیا جائے گا۔ 15-20 دن پہلے یہاں شہر سے کسی لڑکے نے مجھے فون کیا، ایسا ایسا موج گزرے مگر مہر سے ادا کرنا ہے۔ میں تو صاحب مبارک چھٹے مہر اس مہر سے ادا کرو، تب ضرورت نے فکر ہی نا۔ اب تم لوگ کہتے ہو مہر ادا کریں گے مگر ماں تو مر چکی ہے، جس بیچارے کو مہر لینا سچ بیچارے کابری ماں میں کاس دیو تو ماں کہہ لگا اسلام چھا حل حل ہی چھو مگر دیو کاس تو ماں دو کا کس کو، تو کہہ لگا اب حل بتاؤ۔ میں نے کہا افسوس ہے تمہارے والد کے لیے کہ اس نے زندگی بھر کر اس کی فکر نہیں کی کہ میں اپنی بیوی کا مہر ادا کرنا ہے، اور تم لوگوں کو مبارک ہے کہ تم نے فکر تو کی مگر کی اس کے مرنے کے بعد، زندگی میں کرتے۔ کہنے لگا بھائی حل کیا ہے؟ میں نے کہا حل یہ ہے کہ مہر نکالو اور ارادہ کرو یہ ہم نے اپنی والدہ کا مہر ہے۔ اس کے بعد اسلام سے پوچھو اس مہر کا کیا کرنا ہے، اسلام کہے گا واپس وارثوں میں تقسیم کر دو، یہ تمہاری ماں کی وراثت ہے، واپس تم کو بھی ملے گا، تمہارے باپ کو بھی ملے گا شوہر ہونے کی حیثیت سے، مگر جس بیچاری کو مہر لینا تو اسے کا بھی مسئلہ، اور تمہارے والد سے قیامت میں لازماً سوال ہوگا تم نے مہر ادا کیوں نہیں کیا۔ تو مہر مسٹ، ادائیگی لازم۔ اگر کسی نکاح کی مجلس میں مہر طے نہیں ہوا اور اسلام خود مہر طے کر دیتا ہے تو اس پر سوال پیدا ہوگا کتنا؟ جب مہر طے ہوا ہی نہیں تو اب کتنا؟ تو جواب آئے گا جس بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے اس بیٹی کی سگی بہن یا اس کی چچا زاد بہن یا اس کی پھوپھی زاد بہن، باپ کا خاندان، اس بیٹی کا جو نکاح مہر ہوگا وہ اس کو بھی دے دو۔ پہچانا کتاب میں مہر مثل سیم مہر، اس کی بہن کا جو مہر ہے وہ اس کو بھی دے دو۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں الحمدللہ مہر طے ہوتا ہے، ادا ہوتا ہے، اور اس وقت بھی جیسا کہ میں نے ابھی سنا کہ مہر جتنا طے ہوا ہے وہ انشاءاللہ ادا ہوگا۔ جیسے مطلب آپ دور چھوٹے تھے کہ ہم سوچتے تھے کاش کوئی وقت آئے گا کہ ہم کچھ باقی نہ لکھیں، ہم لکھیں کل مہر ادا ہو گیا،
اب تھوڑا ماحول بن چکا ہے کہ ہمارے نکاح ناموں میں اب کالم کاٹنا پڑتا ہے, کوئی مہر باقی نہیں رہا. ورنہ پہلے زمانے میں جناب مرنا تیار مہر چونٹی بکایا. میں ایک دفعہ یہیں شہر میں نکاح پڑھ رہا تھا, بہت اچھے اونچے خاندان کے, غالباً سادات کا خاندان تھا وہ بھی. تو بزرگ تھے کہنے لگے میں نکاح کورمت 48 مز 300 رۄپیہِ اوس مہر, ہتھ ادا گوٚمُت, ہتھ بقایا, ہتھ معاف گوٚمُت, 300 سو ہتھ ونتہِ بقایا. اب وہ کہہ رہے تھے اب آج 100 روپیہ بیوی کو مہر کیسے دوں گا. تو میں نے کہا دے دو جتنا زیادہ دے سکتے ہو, لیکن بقایا اب تک ہے. تو بہت اچھا مہر ادا ہوا ہے. ہمارے معاشرے میں مہر کے علاوہ تھان دینے کا اور لینے کا رواج ہے. آپ حضرات کشمیر کے ان خاندانوں میں سے ہیں جن خاندانوں کے اکابرین اور اسلاف کے ذریعے سے اس کشمیر میں اسلام کی دولت اور اسلام کو نور آیا. آپ کے کندھوں پر بہت ذمہ داری ہے. آپ جس رخ پر چلیں گے یہاں کے عوام اسی کے رخ پر چلیں گے. سادات, مجھے یاد ہے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں 2 آدمیوں کا احترام ہر حال میں لازم ہوتا ہے, چاہے وہ فاسق و فاجر کیوں نہ ہو. اس میں سے ایک ساتھ سید زادہ, اگر وہ فاسق و فاجر بھی ہوگا تب بھی اس کا احترام کرنا ہوگا, کیونکہ یہ اس مقدس خاندان کا ہے جس مقدس خاندان سے بڑا اس کائنات پر کوئی خاندان نہیں. اس کے غلط ہونے پر ہمیں دکھ ہوگا, نفرت نہیں, ہمیں افسوس ہوگا. نبی کے خاندان کا بیٹا ایسا نہیں ہونا چاہیے. پیارا ہوگا وہ اس لیے کہ خاندان عظیم الشان خاندان. آپ کے اسلاف کے ذریعے سے کشمیر کے اس کفرستان کو نور ایمان ملا. حضرت سید عبد الرحمن بلبل سادات, حضرت شاہ ہمدان سادات تھے, ان کے ساتھ 700 سادات آئے وغیرہ. میں کہتا رہتا ہوں ان کو, قاضی کو, کہ آپ کے خاندان میں میر قاضی علی بخاری جامع مسجد کے امام تھے, ان کو شہید کیا گیا تھا. قاضی علی بخاری. خیر, تو بہرحال ہمارے معاشرے میں یہ جو تھان لینے اور دینے کا سلسلہ ہے اس بارے میں وضاحت ہونی چاہیے. یہ تھان بطور گفٹ ہے یا بطور امانت. اگر بطور گفٹ ہے تو واپس نہیں ڈھونڈنا ہے, پھر اس واپس لینے کا ارادہ بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جو چیز بطور تحفہ کی دی گئی اس کو واپس نہیں دیا جاتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے, حدیث میں ہم نے پڑھا بھی ہے, پڑھایا بھی ہے, بخاری اور ساری حدیث کتابوں میں حدیث موجود ہے. میں الفاظ سنا دیتا ہوں. العائد فی الہبۃ کالکلب یعود قیئہ. گفٹ دینے کے بعد واپس لینا ایسا ہی ہے جیسے کتا کچا گوشت کھائے, پھر الٹی کرے, پھر واپس چاٹے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ کسی بھی عمل کے لیے اللہ کے نبی نے ایسی عجیب مثال بیان نہیں کی جیسی اس کے لیے کی. ایک آدمی محبت کے نام پر کچھ دے اور بابے کے دے دو مجھے واپس, تو اخلاقیات کے بھی خلاف ہے. بہرحال زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے. مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ آدھے گھنٹے میں مجلس ختم ہو جانی چاہیے. بہت اچھا, وقت کی پابندی بہت ضروری ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے ٹھیک 7:30 بجے شروع کیا تھا, یا 8:30 بجے, 9 بجنے والے ہیں. حضرات دونوں خاندانوں کو بہت مبارک ہو. اس وقت نکاح پڑھا جا رہا ہے, انشاءاللہ مہر ادا ہوگا, اور باقی تمام چیزیں نکاح کاغذ میں درج ہو چکی ہیں. نکاح کی مجلس میں چونکہ لڑکے کی طرف سے وکیل آتا ہے, اس لیے لڑکے سے بھی پوچھا جاتا ہے, کوئی وکیل سے پوچھا جاتا ہے, اور بیٹی کی طرف سے بھی کوئی وکیل ہوتا ہے, اس سے بھی پوچھا جاتا ہے. یہ پوچھا کیوں جاتا ہے؟ کیا ماں باپ کا حق نہیں ہے؟ جواب یقیناً حق ہے, مگر اسلام نے 1400 سال پہلے عورت کو اتنا حق دیا ہے کہ وہ اپنی جان کے بارے میں خود فیصلہ کرے. اسی لیے اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کا زبردستی کہیں نکاح کرنا چاہے نہیں کر سکتا جب تک بیٹی ہاں نہیں کہے. باپ کو بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ جبر کرے. بخاری بھی حدیث ہے کتاب النکاح میں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بیٹی حاضر ہوئی اور عرض کیا, یا رسول اللہ, میرے شوہر, میرے والد میرا نکاح کہیں کرنا چاہتے ہیں اور میں اس کے لیے رضامند نہیں ہوں. تب ان کی بات چلے گی یا میری بات؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری بات چلے گی. لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہماری بیٹیاں بے قابو ہو جائیں اور جہاں چاہیں وہاں خود ہی رشتے جوڑنے لگیں. ہرگز نہیں. اس کے لیے دوسری حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے, جس خاتون نے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل 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 3 مرتبہ کہا. ایما امرات نکاح بغیر اذن ولیہا فنکاح باطل باطل باطل. یہ جو ہمارے سماج میں کہیں کہیں بعض بچے اور بچیاں غلطی بلکہ بہت بڑا بلنڈر کرتی ہیں کہ خود ہی جوڑ دیتی ہیں اور افیئرز قائم ہیں اور کورٹوں میں جا کے نکاح پڑھ رہے ہیں اور لا میرج ہو رہے ہیں, کورٹ میرج ہو رہے ہیں. ہرگز نہیں. وہ بیٹا اور وہ بیٹی اپنے ماں باپ کے کیسے وفادار کریں گے جب وہ ماں باپ کو پوچھیں گے نہیں جہاں ہماری مرضی ہم کریں گے. اسلام نے بیلنس رکھا ہے. ماں باپ کو کہا بیٹوں اور بیٹیوں کی رضامندی کو ملحوظ رکھنا, بیٹوں اور بیٹیوں کو کہا فائنل فیصلہ تمہارے ماں باپ کریں گے, تمہارے ہاتھ میں فائنل اتھارٹی نہیں ہے. بیلنس رکھا. بہرحال بیٹی سے بھی پوچھا جاتا ہے, پوچھنے کے معنی ہی یہی ہے تو کہ تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے. اگر بالفرض کسی وکیل نے بیٹی سے پوچھا آپ کی اجازت ہے, اس نے کہا نہیں, تو کوئی نکاح نہیں ہو سکتا, چاہے یہ باپ کیوں نہ ہو.
اور اگر کوئی بیٹا اپنے وکیل سے کہتے میری اجازت نہیں ہے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، سارے نکاح کی ویلیو رک جائے گی. اس لیے وکیلوں کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جناب آپ کے ہاں کہنے سے یہ بیٹی فلاں صاحب کی بیوی بن جائیں گی، اور آپ کے ہاں کہنے سے یہ لڑکا اس کا شوہر بن جائے گا، اور یہ ابھی تک اجنبی ہیں. ان دو وکیلوں کے ہاں کہنے سے یہ دونوں میاں بیوی بن جائیں گے. لفظوں سے پہلے یہ اجنبی ہیں اور لفظوں کی بعد یہ میاں بیوی ہیں، اور اتنے کلوز ہو جائیں گے کہ اتنا کلوز انسان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو محبت کرنے والے بہت ہیں، باپ بیٹے میں بھی محبت ہے، بھائیوں میں بھی محبت ہے، دوستوں میں بھی محبت، لیکن آپ نے فرمایا سب سے عجیب محبت میاں بیوی کی ہے. جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اجنبی ہوتے ہیں اور جو ہی نکاح ہو جاتا ہے تو اتنے پیارے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے کہ جناب بھائی کو اپنی بہن کی اتنی فکر نہیں جتنی بیوی کی، اور بیوی کو اپنے بھائی کی فکر نہیں جتنی اپنے شوہر کی. اور سسرال والوں کو جتنا پیارا داماد ہو جاتا ہے اور ان کو جتنی پیاری بیٹی ہو جاتی ہے. سمجھدار عورتیں کیا کہتی ہیں، اس میری بچی سچن میں بنائیں، میری بچی یہ. سمجھدار ساس اپنی بہو کو کہتی ہے آج کے بعد یہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی تو دوسرے گھر میں چلی گئی. اور سمجھدار خسر جو ہے وہ اپنے بیٹے سے زیادہ محبت اور شفقت کرتا ہے اپنی داماد کے ساتھ. دامادوں کی حیثیت ہمارے نماز ہے. اس لیے میں اختتام کرتے ہوئے اجازت مبارک الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيمن النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فعليه بالنكاح أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اب شوہر پر لازم ہے، لازم اور بہت لازم ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے، اللہ کے نبی کا مبارک طریقہ اپناتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سے بہترین سلوک کریں. اور اس صاحبزادی پر لازم ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے اور اللہ کے نبی کے ارشادات فالو کرتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ مکمل وفاداری، اطاعت شاری، فرما برداری کا رویہ برتیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس سے سلوک کریں گے، دونوں خاندانوں کو خوشیاں ہوں گی. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، کبھی زندگی میں ایک دوسرے کو دکھ نہیں پہنچائیں گے، زندگی ان کی خوشیوں کے ساتھ گزر جائے گی. ہماری ان کے لیے وہی دعا ہے جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے زیادہ بہتر دعا اس کائنات میں کوئی کر نہیں سکتا، آپ نے ایک لفظ میں ساری دعا سنائی. اللہ تعالیٰ دینک جوڑ بارک اللہ فیہما و جمع بینہما بالخیر. ہم وہی دعا ان کے لیے کریں گے. ہاتھ اٹھا لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہم. اللہم الف بین قلوبہما الفۃ تامہ. اللہم الف بین قلوبہما کما الفت بین ابراہیم وسارہ. اللہم الف بین قلوبہما کما الفت بین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعائشہ وخدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما وجميع أمهات المؤمنين. اللهم ألف بين قلوبهما كما ألفت بين علي كرم الله تعالى وجهه وبين فاطمة الزهراء سيدة النساء أهل الجنة بذات كبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبهما ألفة تامة ألفة كاملة وقدر لهما فوزا وفلاحا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.